الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مسائل جنازہ کے تعلق سے دروس کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، اور ان دنوں قبر پر کون سی چیزیں حرام ہیں اس تعلق سے بات چل رہی ہے۔ اس میں اس بات کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ قبر کے پاس کوئی جانور ذبح کرنا، کوئی جانور قربان کرنا حرام ہے، اس پر بات ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے قبر پر جو قبر سے مٹی نکلی ہے اس کے علاوہ باہر سے مٹی لا کر کے قبر کو اونچی کرنا، قبر کو بلند کرنا، یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے قبر پر لیپ کرنا، چونا گچ کرنا، پختہ بنانا، اسی طرح سے قبر پر تختی لگانا، اس پر نام لکھنا، اسی طرح سے قبر پر کسی قسم کی تعمیر کرنا، اور ایسے ہی قبر پر بیٹھنا، یہ سب حرام ہیں، اور ان پر کچھ بات ہو چکی ہے، کچھ دلائل ذکر کیے جا چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ اس پر مزید دلائل ذکر کیے جائیں گے۔ تو آج ہم ذکر کریں گے وہ حدیث جو کہ آپ کو ایک بار یاد دلا دیں کہ شیخ البانی محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز و بدعها سے ہم سلسلہ وار یہ درس دے رہے ہیں۔ تو یہ اس سلسلے میں چوتھی دلیل جس شیخ نے ذکر کی ہے، ثمامہ ابن شفیع۔ ثمامہ ابن شفیع کہتے ہیں کہ ہم فضالہ ابن عبید کے ساتھ سرزمین روم کی طرف ایک غزوے میں نکلے، اور یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے درب کے علاقے میں گورنر تھے، اور فضالہ ابن عبید انصاری یہ اس لشکر کے امیر تھے۔ کہتے ہیں ثمامہ ابن شفیع کہ رودس کے مقام پر ہمارا ایک چچیرا بھائی، ہمارا ایک عمزاد زخمی ہو کر وفات پا گیا، تو فضالہ نے ان کی صلاۃ جنازہ پڑھائی، اور پھر وہ قبر پر اتنی دیر تک کھڑے رہے یہاں تک کہ ان کی تدفین کا عمل مکمل ہو گیا۔ جب ہم نے قبر کو برابر کر دیا تو انہوں نے کہا کہ کم مٹی رکھو، یا یہ کہا کہ ہلکا، بہت زیادہ وزن قبر کے اوپر نہ بڑھاؤ، ہلکا کرو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم قبروں کو برابر کریں۔ یہ مسند احمد کی بسند حسن روایت ہے، اور ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اور مختصر طور پر اسے امام مسلم، امام ابو داؤد، نسائی، بہقی وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ اپنی قبروں کو زمین سے برابر کر دو، لیکن اس میں ابن لہیہ ہے جو کہ صحیح الحفظ راوی ہے۔ اس حدیث کا میں جو یہ کہا گیا کہ قبر کو زمین کے برابر کر دو، اگرچہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل زمین کے برابر کر دیا جائے، لیکن قطعی طور پر اس حدیث کا یہ مراد نہیں ہے، جیسا کہ شارحین حدیث نے یہ بات لکھی ہے۔ اور سنت میں اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث کے قبر کو ایک بالشت بلند کوہان نما بنایا جائے، اس لیے اس حدیث کا مقصود یہ قطعی نہیں ہے کہ قبر کو بالکل زمین کے برابر کر دیا جائے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ حدیث میں انہوں نے یہ کہا کہ خففوا عنہ، یعنی کم مٹی ڈالو، تخفیف رکھو، باہر سے لا کر کے مٹی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے البتہ یہاں ایک تنبیہ، جو ایک مشہور حدیث بہت سارے لوگوں کی زبانوں پر معروف ہے،
وہ ہے خیر القبور الدوارس، کہ بہترین قبریں وہ ہیں جو مٹ جاتی ہیں، جن کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ قبریں سب سے بہترین ہیں۔ یہ عوام میں یہ الفاظ مشہور ہیں، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتب حدیث میں اس کی کہیں کوئی اصل نہیں ہے، یہ بالکل بے سند اور بے صفحے کی بات ہے، اور اس کا ظاہر بھی منکر ہے، کیونکہ قبر کو مٹ نہیں جانا چاہیے جلدی سے، بلکہ قبر کو ظاہر رہنا چاہیے، زمین سے بلند رہنا چاہیے، ایک بالشت کے مطابق، جیسا کہ سنت میں ہے، تاکہ لوگ پہچان سکیں کہ یہاں قبر ہے اور اس کی حفاظت ہو، اس کی اہانت نہ ہو، اور اسی طرح سے قبر کی زیارت ہو اور اسے چھوڑا نہ جائے، عبرت کی خاطر اس کی زیارت کی جائے۔ تو قبر کو مٹ کر ختم ہو جانا چاہیے، یہ بات، یہ تصور درست نہیں ہے۔ اگلی حدیث اس سلسلے میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان تسویۃ القبور من السنہ، کہ قبروں کو برابر کر دینا یہ سنت کا حصہ ہے، سنت میں سے ہے، اور یہود و نصارہ یہ اپنی قبروں کو بلند کیا کرتے ہیں، اونچی کیا کرتے ہیں، ان کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ یہ طبرانی کی روایت ہے معجم کبیر میں، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اور چھٹی حدیث اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اسی طرح سے ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، بیہقی وغیرہ میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص آگ کے شعلے پہ بیٹھ جائے جس کی وجہ سے اس کے کپڑے جل جائیں اور وہ آگ اس کے چمڑے تک پہنچ جائے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ کوئی آدمی قبر پہ بیٹھے۔ یعنی قبر پر بیٹھنے کے مقابلے میں آگ پر بیٹھنا اچھا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کے کپڑے بھی جل جائیں اور چمڑے تک بھی اس کی وہ آگ پہنچ جائے، تو یہ کمتر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر پر بیٹھنا ممنوع ہے، حرام ہے، گناہ کا سبب ہے۔ ساتویں حدیث اس سلسلے میں عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مسلم، کہ میں کسی شعلے پہ بیٹھ جاؤں، میں کسی شعلے پر چلوں، یا میں کسی تلوار پر چلوں، یا میں اپنے پیروں کے ذریعے اپنے جوتے سیوں، یہ سب مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہیں کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر چلوں۔ یعنی ایک مسلمان کی قبر پر چلنے سے زیادہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں تلوار پر چلوں، کہ میں آگ کے شعلے پر چلوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر کے اوپر سے چلنا یہ گناہ کا سبب ہے اور سزا کا سبب ہے۔ اور اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا أُبَالِي أَوَسَطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسَطَ السُّوقِ، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے قبروں کے درمیان قضائے حاجت کی یا سر بازار قضائے حاجت کی۔ یعنی بازار کے درمیان کوئی شخص یہ بات قطعی گوارا نہیں کرے گا کہ بازار میں لوگوں کے درمیان سر بازار قضائے حاجت کرے، لوگوں کے سامنے، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے۔ تو اسی طرح سے قبرستان میں قضائے حاجت کرنے کا معاملہ بھی ہے، دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یکساں قرار دیا ہے۔ یہ ابن ابی شیبہ اور ابن ماجہ کی بسند صحیح روایت ہے۔ اور اس سلسلے میں آٹھویں حدیث اس سلسلے میں ہے، ابو مرثد غنوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا علیہا، قبروں کی طرف رخ کر کے صلاۃ نہ ادا کیا کرو اور نہ ہی قبروں پر بیٹھا کرو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ایسے ہی سنن ثلاثہ میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ اور پھر شیخ نے اس پر حدیثی بحث کی ہے، اور آگے جا کر کے شیخ لکھ رہے ہیں
کہ ان احادیث میں قبر پر بیٹھنے اور قبر پر چلنے، کسی مسلمان کی قبر پر بیٹھنے اور کسی مسلمان کی قبر پر چلنے کی ممانعت ظاہر ہوتی ہے، اور یہی جمہور علماء کا مذہب ہے، جیسا کہ امام شوکانی وغیرہ نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ لیکن امام نووی اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہم اللہ نے صرف کراہت نقل کیا ہے، اور امام شافعی کی صراحت میں اسی بات کی ہے، اور ایسے ہی امام محمد نے، جو امام ابو یوسف کے ساتھی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے آثار میں، اپنی کتاب الآثار میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کراہت ہی کا قول نقل کیا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں وَأَكْرَهُ وَطْءَ الْقَبْرِ وَالْجُلُوسِ وَالْاتِّكَاءَ عَلَيْهِ، اور میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ قبر پر چلا جائے یا قبر پر بیٹھا جائے یا قبر کو تکیہ بنایا جائے، قبر سے ٹیک لگایا جائے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اپنے میت کی قبر تک پہنچنے کے لیے قبر پر چلنے کے سوا کوئی راستہ نہیں پاتا تو یہ ضرورت کا مقام ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس وقت انشاءاللہ تعالی گنجائش ہے، اور ہمارے بعض اصحاب کہتے ہیں کہ قبر پر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔ قبر پر بیٹھنے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کوئی بیٹھ کر قضائے حاجت نہ کرے، کوئی قبر پہ بیٹھ کے پاخانہ نہ کرے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جو یہ بات کہی کہ بعض لوگوں نے یہ بات کہی کہ قبر پر بیٹھنے کی جو ممانعت ہے وہ قضائے حاجت کی ممانعت ہے، تو اس میں اشارہ امام مالک رحمہ اللہ کی طرف ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے موطا میں اس تعویل کا ذکر کیا ہے، اور یقیناً یہ تعویل باطل ہے، جیسا کہ امام نووی نے حافظ ابن حجر سے نقل کیا ہے۔ اور جو کراہت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو کراہت سے مراد وہ فقہی مصطلح نہیں ہے جس میں کراہت کا درجہ تحریم سے کم ہوتا ہے، بلکہ یہاں کراہت سے مراد تحریم ہی ہے، اور یہی بات جو ہے زیادہ درستگی کے قریب ہے۔ اور برحق بات یہ ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے، یعنی قبر پر بیٹھنا اور قبر کی طرف منہ کر کے صلاۃ پڑھنا، ایسا کرنا حرام ہے، کیونکہ اس سلسلے میں نہایت وضاحت کے ساتھ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے اور منع فرمایا ہے، اور اس میں سخت وعید ذکر کی ہے۔ تو بہرحال آج کے درس میں ہم نے یہ جانا کہ قبر پر بیٹھنا اور قبر کی طرف رخ کر کے صلاۃ پڑھنا یہ حرام ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، جیسا کہ امام حیتمی نے الزواجر میں، الزواجر جو گناہ کبیرہ کے تعلق سے ان کی کتاب ہے، اس میں اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور ان کی بات یہ حق سے بعید نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے اور حرام کاموں کا ذکر ہم اگلے دروس میں کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔